لڑکا کہتا مولوی صاحب جب میں بھوجپوری گانا سنتا ہوں تب سکون ملتا ہے، جب میں شراب پیتا ہوں تب سکون ملتا ہے۔ نہیں میرے بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، سو رہا ہے کوئی آدمی اپنی گرل فرینڈوں سے بات کر کے سو رہا ہے، کوئی آدمی زنا کر کے سو رہا ہے، شراب پر پی کر کے سو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کے پر غور کرو، اگر وہ رات میں مر گیا تو کس حال میں مرے گا، کس حال میں اسے موت آئے گی۔ کبھی کبھی ان پہلوؤں کے اوپر بھی غور کر لیا کرو، کبھی کبھی سوچ لیا کرو انسان کو تو موت آئے گی تو کیا وہ مسلمان بن کر کے مر رہا ہے، کیا وہ اسلام کی حالت میں مر رہا ہے، کیا وہ مسلمان ہو کر کے مر رہا ہے؟ نماز عشاء کا پڑھا نہیں ہے، سو گیا اور نماز کے بغیر وہ سویا ہے، میرے بھائیو کیا وہ مسلمان کی حالت میں مر رہا ہے؟ کبھی کبھی اپنے آپ کے پر غور کیا کرو۔ اسلام ایمان تیری زندگی سے جانا نہیں چاہیے۔ رمضان نہیں، مسلمان لوگوں بہت سے لوگ ہوتے رمضان کا چاند نظر آیا مسلمان بن گیا، اور جیسے عید کا چاند نظر آیا پھر اسلام ختم، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے اندر سکون چین کہاں سے آئے گا میرے بھائیوں؟ سکون اور چین اسی وقت آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے جب آپ ایمان والے بنو، تقوی والے بنو۔ اللہ کیسے تقوی والے لوگ تھے؟ عمر فاروق کے دور میں، ہاں میری بہنوں، عمر فاروق کے دور میں بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے، ذمہ داری ہے، اور عوام کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے سر کے اوپر، اپنے کاندھے کے اوپر اتنی ذمہ داری لے لیے، اتنی زیادہ ذمہ داری ہے، اور اللہ سے اتنا زیادہ ڈر ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، اتنا زیادہ عمر فاروق ڈرا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق کہیں جا رہے ہیں، اور عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کی آواز آ رہی ہے، ایک عورت بول رہی ہے، ارے کل قیامت کے دن عمر فاروق امیر المومنین کے بارے میں شکایت کروں گی کہ غریبوں کے دیکھ ریکھ نہیں کرتے تھے، ہمارا کبھی حال چال نہیں لیتے تھے۔ ہاں یہ کل قیامت کے دن میں بولوں گی۔ میرے بھائی عمر فاروق کے کانوں میں یہ آواز آئے، عمر فاروق رک گئے، اور وہاں پہ جانے کے بعد پوچھتے آئی خاتون نئی عورت بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جواب میں کہتے دیکھو میں غریب ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ امیر المومنین تو خیال ہی نہیں کرتا ہے، امیر المومنین وہاں سے نکلتے اور اپنے بیت المال کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پہ دو بورے اٹھاتے اور اس عورت کے گھر کے اندر پہنچا کر کے لاتے ہیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ میرے کانوں تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ عمر فاروق ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، رات کی تاریکی میں گزر رہے ہیں، ایک لڑکی کی آواز آتی ہے، ایک لڑکی کو بولا جاتا ہے اے میرے بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ غلط کام کرنے کے لیے ماں کہہ رہی ہے، لیکن نوجوان لڑکی ایمان والی کہہ رہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا میری ماں، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا بولے گا؟ عمر فاروق کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بڑھیا کہتی کچھ نہیں ہوگا، عمر کو معلوم نہیں ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے ماں عمر کو معلوم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تو ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ ہماری حرکتوں کو بھی جانتا ہے۔ اے میری ماں اس اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گی جو اللہ ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے ماں کو سمجھایا کرتی تھی اور غلط کام سے بچایا کرتی تھے۔ میری پیاری بہنوں آج تمہیں ایمان والی بننا چاہیے، آج تمہیں دیندار بننا چاہیے، آج تمہیں تقوی والی بننا چاہیے۔ ایمان والی بنو، ایمان والی بنو، تقوی والی بنو۔ اللہ تیرے زندگی کے اندر، اللہ تیری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خوشی لائے گا، اللہ تیری زندگی کے اندر امن لائے گا، اللہ تیری زندگی کے اندر سکون لائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے بنو، تب اگر ایمان والے نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، پیسہ دیں گے اللہ کے راہ میں گھٹ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ کی راہ میں پیسہ دینے والا کیسے کمزور ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دیتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اللہ کے راہ میں دینے سے اس کی زندگی کے اندر سکون آتا ہے۔ میرے بھائیوں، مدرسوں کے لیے چندوں کا اعلان کیا جاتا ہے، ہم مسلمانوں کو ہونا چاہیے ہمارا نام چندے میں ہو یا نہ ہو، یا ہمارا نام مائک سے لیا جائے یا نہ لیا جائے، ہم تو مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، مدرسوں کو مضبوط کریں گے، کیونکہ اسلام کو زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، آپ نے ایسے ایسی عورتوں کا بھی نام سنا ہوگا، آپ نے دیناریہ کا بھی نام سنا ہوگا، اسلام کی دفاع کے لیے اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اس عورت نے 4 بیٹوں کو میدان جنگ کے اندر بھیج دیا تھا۔ دیناریہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، اس نے اپنے 4 بیٹوں کو، 4 اپنے رشتہ داروں کو میدان جنگ میں بھیج دیا تھا۔ 4 اپنے رشتہ دار، ایک بھائی ان میں سے تھا، ایک شوہر تھا، ایک بیٹا تھا۔ میرے بھائیوں، شوہر کو بھی بھیجا اس نے میدان جنگ میں، بھائی کو بھیجا اس نے میدان جنگ میں، باپ کو بھی بھیجا اس نے میدان جنگ میں، بیٹے کو بھی بھیجا اس نے میدان جنگ میں۔ جا میرے بیٹے، اسلام کے اندر اسلام کو ذلیل مت ہونے دینا، اسلام کو مضبوط کرنا، اسلام کے لیے اپنی جان جائے تو جان گوا دینا۔ جا میرے بھائی، اسلام کی حفاظت کرنا، جا میرے شوہر، اسلام کی حفاظت کرنا، جا میرے ابو، اسلام کی حفاظت کرنا۔ وہ دیناریہ وہ حالت سجدے میں اسلام کے لیے دعا کر رہی ہے، ایک میدان جنگ سے اور میدان جہاد سے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور دیناریہ ذرا سجدے سے سر اٹھا اور میں تمہیں میدان جنگ کی حالات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ دیناریہ اٹھتی ہے اور چیخ کر کے کہتی ہے، بتا کیا حال ہے، میدان جنگ کا کیا حال ہے، ہمیں تو سناؤ۔ وہ چیخ کر کے وہ میسنجر بولتا ہے، وہ بولتا ہے کہ اے دیناریہ، میدان جنگ میں تیرا باپ شہید کر دیا گیا ہے، تیرا باپ میدان جنگ میں ختم ہو گیا ہے، اللہ کو پیارے ہو گیا ہے۔ دیناریہ بولتی ہے، او میدان جنگ کے میسنجر، ہمیں میرے باپ کے بارے میں نہ بتا، آمن ہمیں فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتا، ہمیں فاطمہ کی باپ کے بارے میں بتا، کلثوم کے باپ کے بارے میں بتا، رقیہ کے باپ کے بارے میں بتا، جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا کہ نبی کی حالت کیسی ہے، یہ بتا۔ جواب میں کہتا ہے، ٹھیک ہے محمد، ٹھیک ہے محمد، کہا کہ محمد ٹھیک ہے، اگر فاطمہ کا باپ صحیح ہے تو میرا باپ اگر میدان جنگ میں شہید ہوا تو کوئی غم نہیں۔ پھر یہ دیناریہ سجدے میں چلی جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور میسنجر آتا ہے، ایک پکارنے والا آتا ہے اور چیخ کر کے کہتا ہو، دیناریہ میدان جنگ میں تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ جواب میں وہ کہتی ہے، او میسنجر، مجھے میرے بھائی کے بارے میں نہ بتا، مجھے اس بھائی کے بارے میں بتا، مجھے بتا اور یہ بتا کہ محمد رسول اللہ کا حال کیا ہے، نبی کا حال کیا، یہ بتا۔ اس نے کہا کہ محمد ٹھیک ہے، محمد صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آگ میں پھر چلا جاتا ہے اور دیناریہ اسلام کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ایک تیسرا بولنے والا بولتا ہے اور میسنجر آ کر کے کہتا ہے، اے دیناریہ، میدان جہاد کے اندر تیرا شوہر انتقال کر گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اور اللہ
کو प्यारे हो चुका है। ये दीनारिया कहती है मेरे शौहर के बारे में न बता, आयशा के शौहर के बारे में बता, खदीजा के शौहर के बारे में बता, उम्मे हबीबा के शौहर के बारे में बता, उस जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता, उस नबी का हाल किया है। जवाब में कहता है कि मोहम्मद ठीक है, सही है, खैरियत से है। कहा कि कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, नबी जिंदा है, हमारा इस्लाम जिंदा है। इस्लाम को अगर अल्लाह ताला ने बाकी रखा तो इससे बढ़ करके और ज्यादा खुशनसीबी क्या हो सकती है। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया और चीख करके कहता है और दीनारिया मैदान जिहाद में तेरा बेटा शहीद कर दिया गया है। चीख करके ये औरत कहती है और मैसेंजर मुझे मेरे बेटे के बारे में न बता, आमना के लाल के बारे में बता, अब्दुल्ला के बेटे के बारे में बता, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता, उसका हाल क्या है। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं है, सुकून नहीं है। औरत कहती है आई आदमी मुझे जरा मैदान जंग लेकर के चल, मैं अपनी आंखों से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना चाहती हूँ। उस औरत को मैदान जिहाद में लेकर के जाया गया, दूर से नबी का चेहरा देखा और नबी का चेहरा देखने के बाद चीख करके कहती है आई नबी आपका चेहरा देख लेने के बाद सारा गम खत्म हो गया, सारी तकलीफें खत्म हो गई। मेरे प्यारे साथियों गौर करो इस्लाम को किस तरीके से लोग मजबूत किया करते थे। बेटा शौहर भाई सब कुछ देने को तैयार। आज मुसलमानों अपने दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए आज हम अपने पैसे को भी अल्लाह के राह में खर्च नहीं कर रहे हैं। अपने माल को जमा करने वालों, माल से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह के राह में नेकी वाला अमल करो तब तेरी जिंदगी में सुकून आएगा। हाँ कुरान तो कहता है मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, ये तो नेक काम है। अगर एक मोमिन नेकी वाला अमल करता है, अल्लाह के राह में खर्च करता है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो अल्लाह कहता है हम तेरी जिंदगी को पुरसुकून बना देंगे, तेरी जिंदगी को खुशगवार बना देंगे, तेरी जिंदगी को हम आराम वाली जिंदगी बना देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और हम तुम्हें मरने के बाद भी बेहतरीन बदला देंगे, हम तुम्हें सुकून वाली जिंदगी देंगे, दुनिया में भी सुकून और मरने के बाद भी सुकून। मेरे भाइयों ये ईमान ही आपको ये दोनों जगह सुकून पहुंचा सकता है। ईमान वाले बनो, ईमान वाले। एक अंबर हमारे रास्ते में है ना किंचन, एक ही बराबर दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, किंचन जर्रा बराबर नहीं है। यचित्तियो यौमिन महनस्तस्मा देवेशु रीरिशा, यचित्तियो यौमिन महनस्तस्मा देवेशु रीरिशा, उसी एक से मांगो दूसरे से ना मांगो। यचित्तियो यौमिन महनस्तस्मा देवेशु रीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवतिया, कोई भी देवी देवता सर्रा बराबर तुम्हें देने वाला नहीं है। नस्तस्मा देवेशु रीरिशा, कुछ भी नहीं, जर्रा बराबर नहीं है। हाँ अगर वो अल्लाह चाह ले, अल्लाह किसी को मुसीबत में डालना चाहे तो तुम्हारी मुसीबतों को कोई खत्म करने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाहुम्मा ला मानिय लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनाता वला यनफउ जल जद मिनकल जद। अल्लाह जिसे कोई चीज देना चाहे, सारी दुनिया के लोग मिल करके उस चीज को छीनना चाहे तो छीन भी नहीं सकते, और अल्लाह जिसे कोई चीज लेना चाहे, छीनना चाहे, सारे दुनिया के लोग मिल करके उसे छीन ले, छीन भी नहीं सकते। अल्लाह छीनना चाहे तो दे नहीं सकते, और अल्लाह दे दे तो कोई छीन भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों यही ईमान मुसलमानों का होना चाहिए, यही अकीदा मुसलमानों का होना चाहिए, अल्लाह के ज़ात के ऊपर तवक्कुल भरोसा होना चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों का ईमान कमजोर हो चुका है, आज मुसलमान बिल्कुल कमजोर हो चुका है, और अपनी जिंदगी में सुकून लाने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ज्यादा टेंशन में आता है तो शराब पी लिया। बहुत से लोगों को आप देखिए शराब का आदी है, क्यों पीता है भाई? अरे मौलवी साहब बहुत टेंशन है,
تو کیا یہ شراب آپ کو سکون دے رہا ہے؟ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو جا کر کے کہیں کسی جگہ میں جا کر کے جوئے کے اڈے میں بیٹھ جاتا ہے، کہیں کسی جگہ میں جا کر کے غلط کام کر لیتا ہے، گرل فرینڈوں کے چکر میں جا کر کے انجوائے کرتا ہے، بولتا ہے کہ سکون یہاں ملے گا۔ میرے بھائیوں، سکون ایسی جگہوں میں نہیں مل سکتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے، اگر تمہیں اطمینان چاہیے، اگر تمہیں آرام کی زندگی چاہیے، اگر تمہیں خوشگوار والی زندگی چاہیے، تو اللہ کہتا ہے کہ نیک عمل کرو، مومن بنو، اچھی اعمال کرو، عمل صالح کرو، ہم تمہیں حیاتاً طیبہ، ہم تمہیں بہترین زندگی دیں گے۔ حیاتاً طیبہ، نیک اعمال کرو گے تو ہم تمہیں سکون دیں گے۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہے، سنو میری بہنوں، ام حبیبہ کہتی ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ سے ایک حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ میں 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، کوئی بھی مرد ہو یا عورت، اگر 12 رکعت دن میں اگر نماز پڑھتا ہے، سنت موقدہ پڑھتا ہے، فرض نماز نہیں، فرض کتنے رکعت ہے معلوم ہے آپ کو؟ ادھر پیچھے والے بتائیں بھائی، 17۔ اگر یہ فرض نماز نہیں بلکہ 12 رکعت، فجر کی 2 رکعت، فجر کے بعد 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اگر کوئی آدمی یہ 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ام حبیبہ کہتی ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ سے یہ حدیث جب سے سنی، اس وقت سے میں نے یہ 12 رکعت کبھی بھی نہ چھوڑی۔ میری پیاری بہنوں، ذرا سوچو، غور کرو، اسے بھی تو حیاتاً طیبہ چاہیے تھا۔ وہ جانتی تھی من عمل صالحا من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت ہے تو کیا ہوا، نیک اعمال وہ بھی کر سکتی ہے، عورت ہو تو کیا ہوا، اپنے جسم کے اندر جو سونے اور چاندی اور جو زیورات ہیں اس کو بھی تو اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتی ہے، نیک عمل کر سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، غور کرو، جب نبی اکرم جنت و جہنم کو دیکھ کر کے آئے اور آپ نے باقاعدہ کہا رأیت النار، اے عورتوں میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم کے اندر بہت زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے پایا ہے، بہت زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے میں نے پایا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا، عورتوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، عورتیں جل رہی تھی جہنم کے اندر، آپ نے عورتوں کو جلتے ہوئے پایا ہے، اے اللہ کے رسول ریزن تو بتائیے، کارن تو بتائیے۔ نبی اکرم کو جواب دیا گیا، اے اللہ کی نبی نے جواب دیا، عورتوں وجہ یہ تھی تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، یہ عورتیں لعن تان زیادہ کیا کرتی ہیں، و تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں زیادہ کیا کرتی ہے، اپنے ذمہ داریوں کی، اپنے ذمہ داران کی نافرمانیاں زیادہ کیا کرتی ہیں۔ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر اسی وجہ سے جلتے ہوئے پایا ہے۔ عورتوں، آئی عورتوں تصدقنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ میرے بھائیوں، ان عورتوں نے اپنے پازے کو نکالا، اپنے کانوں سے بالیوں کو نکالا، اپنے زیورات کو نکالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھ دیا۔ اسے بھی معلوم تھا حیاتاً طیبہ، دنیا کے اندر بھی خوشی چاہیے اور مرنے کے بعد جہنم سے چھٹکارا چاہیے، تو نیک عمل کرنے ہوں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج ہم اور آپ عمل صالح نہیں کر رہے، اچھے اعمال نہیں کر رہے۔ اس ٹھنڈ کے مہینے میں، ابھی تو ٹھنڈ کم ہے، ابھی اور بڑھے گی اور بڑھے گی۔ کیا چاہیے؟ آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہو،
गरम गरम कपड़े पहन रहे हो, तुम्हारे बहुत से मुसलमान भाई के घरों के अंदर ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, कंबल नहीं है, रजाई नहीं है, आप अपने लिए बनवा रहे हो, अपने भाई के लिए भी बनवा लो, अपने पड़ोसियों के लिए भी कंबल ला करके दे दो, ये भी तो तेरे नेक अमाल कहलाएंगे, ये भी तो अच्छे अमाल कहलाएंगे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन नेक अमल हमारे यहाँ नहीं है, अच्छी अमाल नहीं है। नेक अमल करो, आज अमल भी करता है तो उसके अंदर भी दिखावा है, रियाकारी है। मेरे भाइयों कभी कभी ऐसा भी करो, दिखावा नहीं होना चाहिए, नेक अमल कीजिए। नाम लिया जाएगा तभी चंदा देगा, नाम नहीं तो चंदा नहीं। जरूरी है कि आपका नाम ले। कभी कभी चुपके में मदरसा तो आपका है, आकर के किसी भी वक्त बोल दीजिए मदरसे में इन बच्चों के लिए मेरे तरफ से स्वेटर, मेरे तरफ से कंबल, मेरे तरफ से ये, मेरे तरफ से ये कर सकते। आप 5 आदमी का दे, 5 बच्चों का दे सकते, लेकिन दीजिए, क्योंकि हाफिज कुरान बनाना मेरे भाइयों बहुत खुशनसीबी की बात है। आलिम दीन बनाना आज के दौर में इस्लाम को मजबूत करना मेरे भाइयों, ये ईमान को मजबूत करता है। आजकल इस्लाम को तोड़ने के लिए, इस्लाम को कमजोर करने के लिए कितने प्रोपेगेंडी दुनिया के अंदर जारी है, कितने प्रोपेगेंडी एक से एक तरीके अपनाया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों को भगाने के लिए कितने ऑफर मिल रहे हैं, और मुस्लिम लड़कियों को कितने लालच दिए जा रहे हैं, और बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां बाकायदा गैरों के साथ भाग रही है। कोई गैर मुस्लिम लड़का अपने मुस्लिम बहन को लेकर के भाग जाता है, लेकिन फिर उसी के ऊपर बात होती है, अरे उसकी बहन, उसकी बेटी भाग गई। क्यों भागी ये सोचिए आप, क्यों भागी? आपके यहाँ जहेज का रस्म रवाज है, आपके यहाँ दीनदारी नहीं देखी जा रही है, आपके यहाँ पैसे वाले को देखा जा रहा है। पैसे वाले की बेटी है, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। आज बहुत सारी बहनें बाकायदा अपने घर के अंदर रहती है, शादी नहीं हो पा रही है। मेरे भाइयों, अपने जिंदगी के अंदर सुकून लाना है, आराम लाना है तो अल्लाह वाले बनो। अपने घर के अंदर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, घर को भी जिंदा रखो, अपने आप को भी जिंदा रखो। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को जिक्र करते हैं, उसका दिल सुकून, उसके दिल को सुकून मिलता, आराम मिलता है। फिर अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह को याद करने वाले को ही सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को सुकून देने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। सुबह और शाम 5 मरतबा कम से कम अल्लाह का दर्शन, अल्लाह की इबादत कर लिया करो। ये 5 वक्त अल्लाह ताला ने तुम्हें इबादत करने का भी हुक्म दिया है। बाकायदा 5 सलवातिन फी यौमिन व लैला, 5 वक्त तुम्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। इस्लाम के अंदर भी ये 5 नमाज है, हिंदू धर्म के अंदर भी ये 5 नमाज है। हाँ, ये 5 नमाज है, 5 नमाज का जिक्र, 5 वक्त इबादत करने का जिक्र, पूजा करने का ही जिक्र हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी मौजूद है। योगी सतत मानव रहस्य स्थित आयका की ये चद्दा की माने राशन फर्क किया पंचम समय कर्तव्य। ये नमाज पढ़ने का हुक्म कृष्ण जी अर्जुन जी को भी देते हैं और कहते हैं 5 टाइम नमाज पढ़ा करो और कंटिन्यू किया करो। और नमाज पढ़ो तो सिर्फ नमाज के ऊपर ध्यान दो, अल्लाह के ऊपर जिक्र, अल्लाह के ऊपर ध्यान दो। इधर उधर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 5 टाइम पंचम समय कर्तव्य, 5 टाइम तुम ये काम करो। और इस्लाम भी तो यही कहता है 5 सलावातिन फी यौमिन व लैला। हाँ, 5 टाइम तुम नमाज पढ़ा करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हम
میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی بھکتی کے لیے عبادت کیا ہے. یہ نماز مدرسہ کے بچوں کے لیے, یہ نماز کالجوں میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے, یہ نماز یونیورسٹیوں والوں کے لیے بھی ہے, یہ نماز کالج والوں کے لیے بھی ہے, یہ نماز ڈاکٹروں کے لیے بھی ہے, یہ نماز انجینئروں کے لیے بھی ہے, یہ نماز بزنس مینوں کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم دکاندار ہو, تم کھیتی باڑی والے لوگ ہو, تیرے لیے نماز نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ نماز تیرے لیے بھی ہے, یہ نماز تمہیں سکون پہنچائے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, او لوگوں مجھے نماز میں سکون ملتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو سکون ملتا ہے. آج کا نوجوان لڑکا کہتا مولوی صاحب جب میں بھوجپوری گانا سنتا ہوں تب سکون ملتا ہے, جب میں شراب پیتا ہوں تب سکون ملتا ہے. نہیں میرے بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہاری باتیں جھوٹی ہیں, سکون نہیں دیتا. سکون پہنچانے والی چیز ذکر ہے, ذکر اللہ ہے. اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو, اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے. تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ حدیث میں فرمایا ہے مثل الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی, جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے, اللہ کا جو ذکر کرتا ہے, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. مثل الحی والمیت, جو اللہ کا ذکر کرتا, اللہ کو یاد کرتا وہ زندہ ہے, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. پھر آپ نے کہیں فرمایا اسی حدیث کے آگے ٹکڑے کے اندر باقاعدہ جس گھر والے اللہ کو یاد کرتے, اللہ کا ذکر کرتے, جس گھر کی عورتیں, جس گھر کی لڑکیاں اللہ کو یاد کرنے والی ہیں, اور جس گھر کے لڑکے اللہ کو یاد کرتے, جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ, جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. مثل الحی والمیت, اللہ کا ذکر کرنے والے گھر, اللہ کے ذکر کرنے والے گھر والے, یہ سب کے سب زندہ ہے. اور جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے, جس گھر والے کے اندر جس کے گھر والے اللہ کا نام نہیں لیتے, اللہ کے نبی فرماتے وہ گھر بھی مردہ, وہ گھر والے بھی مردہ ہے. سکون چاہیے, آرام چاہیے, چین کی زندگی چاہیے. تو مسلمانوں صرف رمضانی مسلمان مت بنو, بلکہ کانٹینیو اللہ کی عبادت کرتے رہو.